ٹویٹ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ سب کیا باتیں کر رہے تھے مجھ سے پہلے؟ اس وقت بھی ہو رہی ہے. ٹھیک, مجھ سے پہلے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ شو سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. نہیں ابھی کیا بات ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ تو ہم ایک ویسے بات کرتے ہیں. ایک تو آپ مسکرا رہے تھے اسد عمر صاحب کی بات پہ, لگ رہا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی بات کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کے امیدوار پی ایم ایل این سے شہباز شریف ہی ہوں گے پھر اس وقت؟ نہیں, نواز شریف ہی ہیں. دیکھیے, ایک ہے قانون اور آئین, ایک ہے ماحول. ٹھیک, یعنی عرضی حقائق کیا ہیں, وقت کا دھارا کس طرف بہ رہا ہے. ویسے تو ایک سے زیادہ دھارے بہ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو کوئی زیادہ دقت ہوگی. جو ماحول, جو ہمارا عدالتی نظام, میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا, لینا چاہیے بھی نہیں, جو ہمارا عدالتی ماحول ہے وہ نون لیگ کے لیے سازگار ہے. لاڈلا بچہ رہی ہے ہمیشہ نون لیگ. لندن میں ہائی کمشنر میاں صاحب کے ساتھ سعودی عرب کی روانگی سے پہلے یہ بالکل آپ نے بہت صحیح چیز پوائنٹ آؤٹ کی جو میرے ذہن سے اتر رہی تھی کہ ہائی کمشنر صاحب نہ صرف انہیں الوداع کہنے کے لیے گئے, ان سے بغیر مانگے مشورہ دے رہے ہیں کہ اچھا بیانیہ بنائیں اور جناب اچھی نیبرہڈ, یعنی بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. افغانستان تو اب نہیں ہے, ظاہر ہے اس فہرست میں, کبھی تھا جب وہاں امریکہ نواز حکومت تھی. اور جناب یہ ٹاک شو وغیرہ میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے اپنا جو ہے وہ نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی حالت یہ ہے ویسے, جو حکومت جس آدمی نے بنانی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجابی میں بات ہو رہی تھی, ایک تو تسی کیا اکانومی, دوسرے کیا کہا, انہوں نے 3 باتیں کہی تھی, 2 نہیں کہی تھی. وہی اوباما والا جو منظر تھا, 4 چٹیں اور 8 فکرے, ہاں جی. اور جو اڈیالہ جیل میں اور کیمپ جیل میں ہوا تھا, سپرنٹینڈنٹ سے نام پوچھتے تھے پھر بھول جاتے تھے, پھر پوچھتے تھے پھر بھول جاتے تھے. شارٹ ٹرم میموری ان کی ٹھیک نہیں, وہ حکومت نہیں کریں گے. حکومت کریں گی مریم نواز اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف. ہاں البتہ یہ غیب کا علم تو ہم میں سے کوئی, ہم تو اپنے اندازے بتاتے ہیں نا. یہ ممکن ہے کہ بھئی شہباز شریف نے تعویذ تو لیا تھا, 10,000 روپے تو دیے تھے ایک پیر صاحب کو اس نے, تو وہ میں پکی بات آپ سے کر رہا ہوں, میں کوئی ہوائی بات تو نہیں کر رہا. اور انہوں نے اس کی تردید بھی کبھی نہیں کی. جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کوئی گناہ کیا ہے میں نے, مطلب یہ کہ میں نے کہا وزارت عظمیٰ کے امیدوار تو ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کوئی گناہ ہے وزارت عظمیٰ کو امیدوار ہونا, پرانی بات ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہی بن جائیں. وہ زیادہ سازگار ہیں حلیفوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, بہت سے لوگوں کو, اس لیے کہ غصہ تو وہ صرف ماتحتوں پہ جھاڑتے ہیں بہت, ان پہ تو بڑا فلیئر اپ ہوتے ہیں. اور حلیفوں کے ساتھ تو وہ بالکل ایسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ کمال ہے, جہاں تک ان کا بس چلے. سو ان آل آنیسٹی اب پاسبلٹی لگ یہ رہا ہے کہ ہوگی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ؟ نہیں, یہ منصوبہ ہے. منصوبہ ایک چیز ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز اور چیز ہے. اگر آپ کہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی, ہاں جیت جائے گی, یہ ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ بے شک ووٹوں کا تناسب بہت زیادہ نہ ہو, کنسالیڈیٹڈ ووٹ ہیں ان کے, فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ امیدوار ہیں, ٹھیک ہے. لیکن نون لیگ کہاں سے ووٹ لے کے جیتے گی, اور کتنا وہ جو بندوبست ہے, اگر اس کو دھاندلی نہ کہیں, جو بندوبست ہے تو وہ کتنا بندوبست کیا جائے گا, اور کب تک انتظار. الیکشن تو نہیں ہونے کے, یہ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن تو تب ہوں گے جب یہ ہمارا جو نیا مقرر کردہ, پہلے تو ہوتے نجات دہندہ پیدا ہوتے تھے, اب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. یہ جو نجات دہندہ مقرر کیا گیا جس کی میموری ٹھیک نہیں ہے, شارٹ ٹرم اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں, ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے منصوبہ پورا ہو. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. منصوبہ بنانا ایک چیز ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں اس کائنات کا نظام ہے وہ کیا چاہتا ہے, کیا ہم تو نہیں جانتے. ٹھیک, سو بٹ اندازے لگا سکتے ہیں. شاہزہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ, ویری وارم ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیا کہ سندھ میں ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ ہوگا یا ایم کیو ایم کا حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہوگا, اور وفاق میں نواز شریف کی حکومت ہوگی. سو اس لارجر پلان میں پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ اچھا, یہ جو بیان ہے یہ جب ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی اس وقت سے چل رہا ہے, اور جب پی ایس پی کے سربراہ تھے مصطفیٰ کمال, تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس پی کا وزیر اعلیٰ ہوگا.
تو اس زمانے میں ہیٹ اسٹروک ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ پہلا مریض ہیٹ اسٹروک کا. تو ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو جو ہے جوش دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ ہر الیکشن میں اسی طرح سے کہتی ہے کہ ہمارا ہوگا. اگر ایک یونین کے بھی کسی جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہوں ادارے میں تو ہر جو ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم جیتیں گے. نواز شریف میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی میں ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے، اور دیہی سندھ میں ہمیں کبھی 18 پارٹی کا اتحاد جو پہلے بھی تھا جی ڈی اے کے ساتھ وہ نقصان نہیں پہنچا سکا. اور ہم بالکل کراچی میں پہلے سے زیادہ لیں گے. اور باقی یہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے. ہمیں ابھی تک شیڈیول کا نہیں پتہ چل رہا کہ بس یہ بات ایک آ رہی ہے اڑتی کہ وہ 28 تاریخ جو ہے وہ ایک سوٹیبل. بٹ فرحت اللہ بابا صاحب کی ٹویٹ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ سب کیا باتیں کر رہے تھے مجھ سے پہلے؟ اس وقت بھی ہو رہی ہے. ٹھیک، مجھ سے پہلے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ شو سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. نہیں ابھی کیا بات ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہم ایک ویسے بات کر رہے تھے، اندازے لگائے تھے. پری پول تو ہو رہا ہے نا. پولیٹیکل آئیڈیاز ہم بتا رہے تھے. شو سے پہلے نام لے کے کر رہے تھے. ٹھیک ہے، رائٹ. آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. نہیں آپ لے رہے تھے نام بھائی، ہم نہیں سن رہے تھے نام کوئی بھی. But let's come to the serious point. So People's Party کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے. نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہو رہی ہے سوائے پی ایم ایل این کے. So they are the favorite ones in your opinion. ٹھیک ہے، سو یہ اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اب یہ تو وہ کویسچن ہے کہ جس پہ ان کی پارٹی جس ٹاک شو میں ان کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھتا ہے وہ لڑ پڑتا ہے. اور 2-4 دفعہ جو کافی تحمل والے لوگ تھے میں نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کی عجیب سی ایک صورتحال ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ میرے اپنے ہوش و حواس میں 2 دفعہ محترمہ آئیں. ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں آنرس کی اسٹوڈنٹ تھی اور پھر ایک جو آخری دفعہ آئیں. تو میں تو اسٹریٹ ورکر ہوں اور پورے پاکستان میں میں کیمپین کے لیے بھی جاتی ہوں. تو جب یہ اپنی شہادت سے پہلے جب محترمہ آئی ہیں تو فرسٹ رمضان کو اناؤنس کیا تھا. ہم سب بلاول ہاؤس کے باہر تھے اور اس کے بعد ہم نے کوئی روزہ گھر پہ نہیں کھولا، کوئی سحری گھر پہ نہیں کی. ہم باہر ہی ہوتے تھے. ایون میرے بچوں کی برسی تھی تو میں کیمپ سے تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی اور میں نے فروٹ پہ دی، کچھ نہیں کر سکی تھی میں. تو لوگوں کو احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے غائب ہوں تو وہ سب گھر آ گئے. تو گھر آ کے وہ سناٹے میں رہ گئے کہ میں اکیلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی فاتحہ دے رہی تھی.